کہتے ہیں زمانے میں تجھ سا منافق نہیں قتیل، ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ آج میں دربان اڈا میں مدنی مسجد میں موجود ہوں۔ آج یہاں پہ ایک قرارداد منظور ہوئی ہے جو مہنگائی کے خلاف ہوئی ہے۔ امپورٹڈ حکومت ہے یا کوئی بھی حکومت ہے جنہوں نے عوام کا جینا دشوار کیا ہے۔ جمعیت اسلام کے نظریاتی گروپ کے امیر جناب قاضی گل رحمان صاحب نے جو قرارداد پیش کی ہے، انہوں نے اپنی عوام سے اور لوگوں سے یا گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو 17 ارب روپے کا جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کو فی الفور واپس کیا جائے بصورت دیگر دما دم مست کلندر ہوگا، جس کی تمام تر ذمہ داری جو اس جدی پشتی سیاسی راگس بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف پرجوم عوام اور سراپا احتجاج ہوں گے، جی ڈی روڈ بلاک ہوں گے، افراتفری ہوگی، گلاؤ جڑاؤ ہوگی، جس کی تمام تر ذمہ داری یہ امپورٹڈ جو لوگ ہیں جو سیاسی اجارہ داری ہے جنہوں نے غریبوں کا خون نچوڑا ہے ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوگی۔ آئیے مزید گفتگو سنتے ہیں قاضی گل رحمان صاحب سے۔ جی قال اللہ تعالی اطعامهم من جوع وآمنهم من خوف، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے قریش مکہ، میں وہ تمہارا رب ہوں کہ میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں اور خوف سے میں تمہیں امن دیتا ہوں۔ تو آج کا یہی موضوع ہے جو قبل ازیں جمعے کے اجتماع میں بھی قرارداد بھی ہوئی ہے کہ جو ملک کے اندر حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں مہنگائی کے، اور یہ ایسے حالات بنے ہوئے ہیں کہ اگر اس ملک کے اندر ایٹم بم چلایا جائے تو وہ اتنا خطرناک نہیں ہے کہ جتنے یہ مہنگائی کے حالات بنے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ آئے دن مہنگائی کے طوفان ہمارے اوپر ڈالے جا رہے ہیں اور یہ 24 کروڑ عوام کو تباہ برباد کیا جا رہا ہے، اور یہ انتظار کریں کہ اس قوم کو جو تباہی کے دہانے پر یہ لا کر انہوں نے کھڑا کر دیا ہے تو کہیں اللہ کی طرف سے ان پر تباہی کی آواز نہ آ جائے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اس لیے جو ملک کے اندر حالات کے مطابق علماء نے، اور میں نے جیسے پہلے جمعے میں بھی کہا ہے، قرارداد بھی پیش کی ہے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان نے پورے ملک کے اندر احتجاج کا اعلان کیا ہے کہ اگر اس پر کنٹرول نہ کیا گیا اور اس بجٹ کو واپس نہ کیا گیا، مہنگائی کو ختم نہ کیا گیا تو ملک گیر انشاءاللہ ہم احتجاج کریں گے، اور جب ہم اس احتجاج کے اندر میدان میں نکلیں گے تو انشاءاللہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام ہمارے ساتھ ہوگی، اپنے حقوق کے لیے ہمارا ساتھ انشاءاللہ دیں گے۔ اور الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نیٹو اور 22 ملکوں کے مقابلہ کے اندر کر کے دکھایا ہے، ہم وہ لوگ ہیں انشاءاللہ ایسا ہی کر کے اس ملک کے اندر بھی دکھا سکیں گے۔ تو میں اس لیے وقت کی حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ مہنگائی کے نام پر تم آئے تھے۔ ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں، اس نے کہا، لوگوں نے جب سوال کیا کہ مولانا صاحب آپ کس لیے میدان میں آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور جب اس کی حکومت عمران کی ختم کی گئی اور اس کے بعد جو حالات ملک کے اندر پیدا ہوئے، تو جب لوگوں نے مولانا صاحب سے سوال کیا کہ مولانا صاحب آپ تو مہنگائی ختم کرنے کے لیے نکلے تھے، تو آپ کی حکومت نے تو مہنگائی کے ایٹم بم کو پر گرا دیے ہیں، تو مولانا صاحب نے جواب دیا کہ ہم نے خزاں کو دور کرنا تھا، بہار آئے یا نہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا، جو میں نے نکالا، جو میں سمجھا اس بات پر، کہ مولانا صاحب نے یہ جواب دیا کہ ہم نے عمران کو کھڈے لائن لگانا تھا، اب ملک کا جو 24 کروڑ عوام ہے یہ جہاں بھی جائے، تباہی میں جائے، بربادی میں جائے، ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہو وہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو اس لیے میرا پورے 24 کروڑ عوام کی طرف سے یہ میرا مطالبہ ہے کہ مہنگائی کو فی الفور ختم کیا جائے، ریورس کیا جائے، اور جہاں پر کم از کم اگر اس وعدے کے مطابق جو کیا ہے، کیوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا المومن اذا وعد وفا، کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا ہم مہنگائی کو ختم کریں گے، 13 روپیے 1300 میں
اگر آٹا چھوڑ کر 20 کلو کا عمران گیا ہے تو یہ اگر 1300 نہیں کر سکتے تو 1400 میں یہ لائیں۔ وہ اگر 2600 میں من چھوڑ کر کے گیا ہے تو یہ اگر 2600 میں نہیں کر سکتے تو 2700 میں من کر دیں۔ لیکن یہ 7000 اور کئی علاقوں کے اندر 8000 9000 کے اندر بھی آٹا من نہیں مل رہا، پہاڑی علاقوں کے اندر کرائے لگا کر کہاں سے کہاں یہ ظلم ہے۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اگر انہوں نے مہنگائی پر کنٹرول نہ کیا اور ملک کے اندر پھر فور انتخابات نہ کروائے، یہ نہیں کہ صوبائی انتخابات، یہ سارا بوجھ عوام پر پڑ رہا ہے، یہ سارا بوجھ ریڑھی والوں پر پڑ رہا ہے، یہ سارا بوجھ تاجروں پر پڑ رہا ہے، یہ سارا بوجھ ہم صارفین پر پڑ رہا ہے۔ آئے دن بجلی مہنگی، اب گیس مہنگا کر دیا، کبھی بجلی بند ہو جاتی ہے، کبھی گیس بند ہو جاتا ہے، کبھی آٹا نہیں مل رہا۔ کیا یہ اس ملک کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ، یہ تو نام لیتے ہیں حضرت فاروق اعظم کا کہ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر کتا بھی پیاسا مر گیا تو میں قیامت کے دن اللہ کو جواب دہ ہوں گا اور اللہ کا ہاتھ ہوگا، میرا گرما ہوگا۔ نام تو یہ حضرت عمر کا لیتے ہیں لیکن کام یہ شیطان والا کرتے ہیں۔ ان شیطانی کاموں سے باز آ جاؤ، ملک کے اندر پھر فور انتخاب کرو اور اس ملک کو دلدل سے نکالو اور اس عوام کے حال پر رحم فرماؤ، تو بہت بڑی تمہاری مہربانی ہوگی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم ملک کے اندر انشاءاللہ مہنگائی کے خلاف اور یہ جہاد کریں گے۔ یہ جہاد سے کم کی بات نہیں ہے، مہنگائی کے خلاف اس وقت میدان میں نکلنا، مہنگائی کے خلاف بولنا، مہنگائی کے خلاف جلوس نکالنے، دھرنے دینے۔ ویسے بھی لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ چوکوں میں، چوراہوں میں، سڑکوں پر، روڈوں میں جا کر عوام بیٹھ جائے اور بھوک ہڑتال کرنا شروع کر دے تو یہ تباہ برباد ہو جائیں، ان لوگوں کو بھاگنے کا راستہ نہ ملے۔ تو اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے اور یہ میرا مطالبہ قاضی گل رحمان کا ہی نہیں ہے، یہ جمعیت علماء اسلام نظریاتی کا مطالبہ ہے، یہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا مطالبہ ہے اور یہ سارے علماء کا مطالبہ ہے کہ جو علماء بات سمجھنے والے ہیں، شعور رکھنے والے ہیں، سمجھ رکھنے والے علماء ہیں، وہ سب کے سب ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ میدان میں نکلنے کے لیے تیار ہیں، صرف وہ قیادت کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ اسی طرح آگے چلتا رہا، مہنگائی بڑھتی رہی، اور جو بجٹ انہوں نے پاس کیا ہے اس کو ہم بالکل مسترد کرتے ہیں، کسی صورت میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جہاں پر مہنگائی یا آٹا یا خرد و نوش کی اشیاء کو عمران کی حکومت چھوڑ کر کے گئی ہے، وہاں تک اگر یہ واپس ریورس نہیں کرتے، نہیں لاتے، تو ہم انشاءاللہ اس وقت تک میدان میں رہیں گے۔ اب قوم کی یہ حالت بن گئی ہے کہ خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ آج بھی اخبارات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کسی عورت نے زندگی سے تنگ آ کر کے اس عورت نے اپنے بچوں کو ذبح کیا اور خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ آئے دن ایسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو لہٰذا اس قوم کو خودکشی میں مبتلا کرنے سے پہلے ایسا کر لو، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور اللہ کی وہ گرفت بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ حکمرانوں بہت سخت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ کافر کی حکومت کو اللہ برداشت کرتا ہے لیکن ظالم کی حکومت کو اللہ برداشت نہیں کرتا۔ اس وقت ہمارے اوپر ظالم حکمران مسلط ہو گئے، تو ان ظالموں سے اللہ ہماری جان چھڑائے، اور ہم انشاءاللہ میدان میں نکلنے کے لیے تیار ہیں جب تک ہمارا عوام کا 24 کروڑ عوام کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا ہے۔ میں راول پنڈی سے آئے ہوئے مولانا سلطان ضیاء صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے ساتھ آنے والے مولانا قاری طاہر صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے ضلعی اور صوبائی عہدیدار میرے ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجاہد کے زبیر، اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ہمارے قاری آصف صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور جتنے یہ حضرات آئے ہیں۔ اسی طرح میرے ساتھ ہمارے ضلع کے مشہور تاجر اور تاجر برادری سے تعلق رکھنے والے اور ایک اعلیٰ ترین خاندان آوان برادری سے مولانا ملک مسعود صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔
میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور باقی سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ اگر یہ ایسا نہ ہوا تو ہم انشاءاللہ میدان میں نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ آج یہاں ہری پور میں جمعے کے اجتماع پر بھی اور جمعے کے بعد علماء کرام کا ایک بہت بڑا اجلاس ہوا، جس میں حالیہ حکومت نے حالیہ جو منی بجٹ پیش کیا ہے اور اس میں 117 ارب کا جو منی بجٹ پیش کیا ہے، وہ اس کے خلاف آج ایک بہت بڑا علماء کرام کا یہ اجلاس احتجاج کر رہا ہے۔ ہری پور کے سے لے کر پورے ملک کے اندر عوام علماء کرام سراپا احتجاج ہیں۔ اس حکومت نے پہلے جو مہنگائی کا ایک طوفان کھڑا کیا ہوا ہے، ہر چیز کئی گنا مہنگی ہو چکی ہے، لیکن اب اپنی عیاشیوں کے لیے IMF کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے عوام کے اوپر ایک ایٹم بم گرا دیا ہے نئے بجٹ کے ساتھ۔ پٹرول کتنا بہت زیادہ مہنگا کر دیا ہے، ہر گیس مہنگا کر دیا ہے، آٹا مہنگا کر دیا ہے، اور ہر چیز میں مہنگائی کا ایک طوفان کھڑا کر دیا اور آسمانوں تک مہنگائی پہنچ گئی ہے۔ یہ صرف علماء کا مسئلہ نہیں، یہ عوام کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کی 24 کروڑ عوام اس وقت سراپا احتجاج ہے۔ جو اپنے آپ کو عوامی ہمدرد کہتے تھے، آج وہ پاکستان کی عوام کے قاتل بن چکے ہیں۔ ہم اس قاتل حکومت جو بجٹ کے ذریعے سے، ظالمانہ بجٹ کے ذریعے سے عوام کو کچل رہے ہیں، ان کا جینا حرام کر رہے ہیں، عوام اٹھے گی اور سراپا احتجاج ہوگی، اس حکومت کا تیا پانچا کرے گی، کیونکہ اس حکومت نے اپنے مفادات کے لیے، اپنی عیاشیوں کے لیے بے تحاشا ظالمانہ اور بے جا بجٹ انہوں نے مقرر کر کے ملک کے اندر ایک افراتفری کی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ ہم پورے ملک کے علماء کرام کو بھی احتجاج کی کال دیں گے، عوام کو بھی احتجاج کی کال دیں گے۔ جمعیت علماء اسلام اس موجودہ حکومت PDM کی حکومت کو مسترد کرتی ہے، اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم عوام کی خاطر، مہنگائی کے خلاف، ملک میں امن کی خاطر، سکون کی خاطر، اسلامی نظام کی خاطر ہم یکجان ہو کر انشاءاللہ میدان میں نکلیں گے اور ظالمانہ اس حکومت کا انشاءاللہ تیا پانچا کریں گے۔ آج کا یہ علماء کرام کا نمائندہ اجلاس موجودہ PDM کی حکومت کی طرف سے عوام کے اوپر جو ایک ایٹم بم گرایا گیا ہے مہنگائی کی شکل میں، یہ پرزور الفاظ میں اس چیز کی مذمت کرتا ہے۔ اور جس طرح یہ حکومت مہنگائی کو ختم کرنے کے نام پر پاکستان کی غریب عوام پر مسلط ہوئی، امپورٹڈ حکومت امریکہ کی ایما پر اور IMF کی ایما پر، ہم پہلے ہی اس بات کا رونا رو رہے ہیں کہ اس پاکستان جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر، یہاں پر ہزاروں لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دے کر یہ وطن آزاد کروایا ہے۔ آج انہی سفید انگریزوں کے غلام IMF، ورلڈ بینک اور عالمی استعماری اور طاغوتی قوتوں کے ایجنٹ آج ہمارے اوپر مسلط ہیں، جو عوام کو 2 وقت کی روٹی سے بھی دور کر رہے ہیں۔ ہم ان کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، چاہے گزشتہ حکمران ہوں یا موجودہ ہوں، ہر ایک نے آگے اپنی جیبیں جو ہے بھری ہیں اور عوام کے خون پسینے کی کمائی سے اپنا بینک بیلنس بنایا ہے، اور یہ سب کچھ ہمارے اعمال ہی نہیں بلکہ ہمارے جو ہے ووٹ کی جو طاقت ہے ہمارے پاس، اس کا غلط استعمال ہے۔ ہم اس ووٹ کی طاقت سے ان حکمرانوں کا جو ہے وہ بوریا گول کریں گے، انشاءاللہ بوریا بستر گول کریں گے، اور ہم ان حکمرانوں کو انشاءاللہ بتا دیں گے کہ پاکستان کی غریب عوام وہ ان کو نہیں مانتی۔ جو بھی ورلڈ بینک، IMF اور امریکہ کی غلامی کے ذریعے ہمارے اوپر مسلط ہونے کی کوشش کرے گا، وہ پاکستان، اسلام اور پاکستانی عوام کا وہ ہمدرد نہیں ہو سکتا، دشمن ہے۔ تو میں موجودہ منی بجٹ کا جو انہوں نے ایک سلسلہ جو ہے یہ ابھی کیا ہے، تو اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، بلکہ یہاں تک میں دھمکی کے طور پر تو نہیں کہتا، لیکن یہ ہے کہ ووٹ تو ہماری ایک طاقت ہے، لیکن ووٹ کا ہم استعمال ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہے۔ اگر ووٹ کا استعمال اگر ٹھیک طریقے سے ہم نہیں کر سکتے تو میری موجودہ عوام سے، یعنی موجودہ مہنگائی کی اس سیلاب کی وجہ سے میری عوام سے پرزور اپیل ہے کہ عوام موجودہ الیکشن کا پرزور بائیکاٹ کریں، اور جو ہے ان حکمرانوں کے بکسے تاکہ جو ہے نا ان لوگوں کے بکسے وہ خالی جائیں، تاکہ ہمارا ایک احتجاج
وہ ریکارڈ ہو سکے۔ تو میں تمام علماء اکرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً راولپنڈی سے آئے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما اور پاسبان اسلام کے مرکزی امیر حضرت مولانا سلطان محمود ضیاء صاحب اور ان کے باقی رفقا، اور اس طرح جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے رہنما ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب، اور اس طرح حاجی مسعود الرحمان صاحب، مولانا آصف عادل صاحب اور زبیر صدیقی صاحب، اور باقی جتنے حضرات ہیں، اور جمعیت علماء اسلام نظریاتی کے صوبائی امیر حضرت مولانا قاضی گل الرحمان نکیال صاحب کی سرپرستی میں یہ آج کا احتجاج ریکارڈ کرایا جا رہا ہے۔ تو ہم یعنی کہ مہنگائی کے خلاف تمام کی تمام جماعتیں اور انشاءاللہ پاکستانی عوام ایک پیج پر ہیں اور ایک پچ پر کھیلتے ہوئے انشاءاللہ ان کا بوریا بستر گول کریں گے۔ اور اس نمائندہ اجلاس کی طرف سے، علماء کرام کی طرف سے، میڈیا نمائندہ گان اور بالخصوص ڈاکٹر ارشد جمال صاحب جو الجزیرہ اردو نیوز کے جو ہے وہ رپورٹر ہیں، ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری آواز وہ میڈیا کے ذریعے سے حکمرانوں تک پہنچانے کی جو ہے ہماری آواز جو ہے ریکارڈ کی ہے۔ ہم ان سمیت تمام میڈیا کے ممبران کا جو بھی ہماری آواز کو حکام بالا تک پہنچاتے ہیں، ہم تمام کے تمام ان ساتھیوں کا، میڈیا نمائندگان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔